بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سجاد کٹانہ اٹلی۔ ویورز کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میں چلتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے سال 2019 اپریل سے لے کر جو ریڈیٹو دی چیٹاینانسا جو لے رہے تھے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے جو اپنی چیزیں ڈکلیئر ٹھیک نہیں کی تھی، مثلا ان کی چیزیں ریگولر نہیں تھیں، اور گواردیا فنانسا نے جو ان کی فنانس پولیس ہے انہوں نے ان افراد کی چیزیں کنٹرول کی ہیں اور ان افراد کے خلاف جو ایف آئی آرز کاٹی ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے اور کس صوبے میں کتنے افراد کے خلاف جو ہے ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں، دنوچے ہوئے ہیں، وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور کس صوبے میں لوگوں نے گورنمنٹ کا کتنا پیسہ واپس کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ شروع سے لے کر انت تک ویڈیو دیکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اس مثلا سال 2023 کے پہلے جو 6 منتھ مثلا 6 مہینوں میں انہوں نے جو کنٹرول کیے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی افراد مثلا لے رہے تھے ان میں سے جو انہوں نے افراد کو کنٹرول کیا ہے ان کی تعداد تقریباً 54,108 افراد پر مشتمل ہے۔ وہ لوگ جنہوں کا انہوں نے جو کنٹرول کیا ہے نا گواردیا فنانسا نے، تو ان میں سے جو ہے تقریباً 48,392 افراد کے خلاف جو ہے مثلا دنوچے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے جو لوگوں نے مثلا ارتمین تو کی ہے ان کی تعداد ہے جو وہ 45,524 افراد مشتمل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مثلا 100 میں سے تقریباً 84.14% لوگ ایسے تھے کہ جو یہ مثلا ریڈیٹو دی چیٹاینانسا نہیں لے سکتے تھے، مثلا جو انہوں نے جو اپنے شہریوں کے لیے بے روزگاری اس کے بعد جو الاؤنس شروع کیا تھا ضرورت مند افراد کے لیے، ان میں جو لوگ جن کی چیزیں جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی ان کے مطابق پورے نہیں اتر سکتے تھے، ان نے بھی جو ہے چیزیں یہ اپلائی کر کے تو گورنمنٹ کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان افراد کو یہ جو پیسے انہوں نے رقوم لی ہیں یا دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو گئے ہیں یا دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں اور ادھر سے بھی لے رہے ہیں، ان کو اب یہ رقم جو ہے واپس کرنی پڑے گی۔ تو ان لوگوں نے جو ہے 505 ملین یورو کا جو ہے گورنمنٹ اٹلی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے ضرورت مند افراد کے لیے سہولت دی تھی، لیکن اٹالینز اور ہمارے بندوں نے جو سب نے مل کے مثلا اس طرح کا کام کیا ہے کہ جو ضرورت مند تھے ان کی بھی جو ہے مثلا ضرورت اب پوری نہیں ہوگی، اور ان کو بھی جو یہ ریڈیٹو دی چیٹاینانسا مل رہا تھا یہ انہوں نے تقریباً بند ہی کرا دیا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آگے چل کے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ کس جو ہے صوبے میں کتنے لوگوں کے خلاف دنوچا ہوا ہے، جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں، اور انہوں نے جو کتنی رقم کا فراڈ کیا ہے نا۔ تو سب سے پہلے جو صوبہ ہے وہ ہے ابروسو۔ ادھر جو ہے تقریباً 72.81% لوگوں نے جو ہے مثلا چیزیں ریگولر نہیں ڈکلیئر کی نا۔ ان میں سے جو 860 افراد کے خلاف دنوچا ہوا ہے صوبے میں، تو انہوں نے جو رقم گورنمنٹ کی واپس کرنی ہے وہ تقریباً 9 ملین یورو جو ہے واپس کرنے ہیں۔ اس کے بعد بسیلیکاتا جو ہے صوبہ، اس میں 74% جو ہے لوگوں نے جو اپنی چیزیں ڈکلیئر ٹھیک نہیں کی، ان میں سے جو ہے 303 افراد کے خلاف دنوچا ہوا ہے، اور انہوں نے تقریباً 3 جو ہے ملین یورو کے قریب جو ہے رقم واپس کرنی ہے گورنمنٹ اٹلی کی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کلابریا۔
کہ جو ہے 92.63% جو لوگ ہیں انہوں نے چیزیں ڈکلیئر ریگولر اندراج نہیں کی جو درج کرنی تھی، فل اپ کرنی تھی. تو اس صوبے سے جو ہے 4,476 افراد کے خلاف دنوچہ ہوا ہے، اور انہوں نے تقریباً گورنمنٹ اٹلی کا جو ہے 45 ملین یورو کے قریب جو انہوں نے رقم واپس کرنی ہے نا. تو اس کے بعد آ جاتا ہے کمپانیاں صوبہ. اس صوبے کے جو افراد نے تقریباً 85% جو ہے چیزیں ڈکلیئر ٹھیک نہیں کی 100 میں سے نا. تو جن افراد کے خلاف دنوچہ ہوا ہے ان کی تعداد ہے جو 4,837 افراد پر یہ تعداد مشتمل ہے. ان لوگوں نے جو ہے تقریباً 83 ملین یورو اٹلی گورنمنٹ کو واپس دینا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے امیلیا رومانیہ. اس صوبے کے افراد جو ہے جنہوں نے چیزیں ٹھیک ڈکلیئر نہیں کی ان کی تعداد ہے جو 76% ہے، اور جن افراد کے خلاف دنوچہ ہوا ہے FIR درج ہوئی ہیں ان کی تعداد ہے 1,148 افراد ہیں یہ. تو انہوں نے تقریباً 10.5 ملین جو ہے تقریباً 10.5 ملین یورو کے قریب جو ہے رقم واپس کرنی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے صوبہ فیرولی وی پنتجی، ٹھیک ہے، یہ جو ہے ونیسیا والا ہے. تو اس صوبے کے افراد جو ہیں جنہوں نے چیزیں ڈکلیئر ٹھیک نہیں کی ان کی تعداد ہے جو تقریباً 77% ہے، اور ان میں سے جن کے خلاف دنوچہ ہوا ہے ان کی تعداد ہے 413 افراد ہیں یہ. انہوں نے تقریباً 3.5 ملین یورو واپس کرنے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے صوبہ لاسیو جس میں روم آتا ہے کیپٹل اٹلی کا. ادھر جو ہے تعداد ان کی تقریباً 82% رہی ہے. جنہوں نے مثلا جن کے خلاف جو کیس ہوا ہے ان کی تعداد افراد کی 3,723 افراد پر مشتمل ہے. ان لوگوں نے جو ہے تقریباً 43 ملین یورو واپس کرنے ہیں گورنمنٹ اٹلی کے. تو اس کے بعد آ جاتا ہے لیگوریا صوبہ جو ہے نا. اس صوبے میں جو ہے پرسنٹیج جو رہی ہے وہ جن لوگوں نے چیزیں ڈکلیئر ٹھیک نہیں کی، ریگولر نہیں تھی جن کی، وہ ان کی تعداد ہے تقریباً 90% ہے. تو 1,156 افراد پر دنوچہ ہوا ہے اس صوبہ میں. انہوں نے تقریباً 10.5 ملین یورو واپس کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے لومبردیا جس میں میلان، برشیا، بیرگامو اور دیگر سٹی آتے ہیں. اس صوبے میں جو اٹلی کا سب سے بڑا اور مشہور صوبہ ہے. اس صوبے کے تقریباً 85% جو لوگ ہیں انہوں نے چیزیں ڈکلیئر ٹھیک نہیں کی، اور اس صوبے میں سب سے جو تعداد افراد کی زیادہ ہے جن کے خلاف دنوچے ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 10,250 افراد ہیں تو جن کے خلاف کیس ہوئے ہیں نا گورنمنٹ کے. تو انہوں نے جو رقم واپس کرنی ہے اس کی تعداد ہے تقریباً 94 ملین یورو اس صوبے کے لوگوں نے گورنمنٹ کو واپس دینا جو لیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آ جاتا ہے صوبہ مارکے. اس صوبے میں جو پرسنٹیج رہی ہے وہ تقریباً 90.72% رہی ہے، اور 944 افراد پر دنوچے ہوئے ہیں. انہوں نے جو ہے تقریباً 7 ملین یورو واپس کرنے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے صوبہ مولیس سے. اس کے جو افراد کی پرسنٹیج رہی ہے وہ 72.95% رہی ہے، اور 512 افراد پر کیس ہوا ہے، اور انہوں نے تقریباً 6 ملین جو ہے یورو جو ہے واپس کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں صوبے میں کی طرف پیومونتے، ٹھیک ہے، والے دا اوستا. اس صوبے کے افراد جو ہیں انہوں نے جو مثلا جن کی پرسنٹیج رہی ہے وہ 99.65% ہے، اور 4,307 افراد پر جو کیس ہوا ہے نا دنوچہ ہوا ہے. تو انہوں نے جو ہے تقریباً 36 ملین یورو گورنمنٹ کے واپس کرنے ہیں.
ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے پولیا صوبہ۔ تو پولیا کی جو ہے تعداد جو پرسنٹیج رہی ہے وہ تقریباً 84.88% رہی ہے۔ یہاں کے جو افراد نے واپس جن کے خلاف کیس ہوا ہے وہ 4278 افراد پر مشتمل ہے، اور تقریباً یہ 36 ملین یورو بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے سردینیا۔ سردینیا کے جو لوگوں کی تعداد ہے پرسنٹیج ہے وہ تقریباً 76.27% ہے۔ جن کے خلاف کیس ہوئے ہیں یہ تقریباً کی تعداد ہے جو 1200 ہے۔ تو 1200 نے تقریباً 10,926,000 یورو واپس کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے سسلی۔ تو سسلی کے جو افراد کی پرسنٹیج ہے ان کی تقریباً 83% ہے، اور انہوں نے جن کے خلاف کیس ہوئے ہیں ان کی تعداد 5,776 افراد ہیں، اور انہوں نے جو پیسے واپس کرنے ہیں وہ تقریباً 75 ملین یورو واپس کرنے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے صوبہ تسکانہ۔ تسکانہ کے جو افراد کی پرسنٹیج رہی ہے وہ تقریباً 75% ہے، اور جن کے خلاف کیس ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 1,383 افراد ہیں۔ انہوں نے تقریباً 10 ملین یورو جو گورنمنٹ کے واپس کرنے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ترنتینو صوبہ جو ہے آلتو ادیجے۔ اس کی تعداد جو رہی ہے 25% رہی ہے، اور 184 افراد کے خلاف جو ہے کیس ہے، اور انہوں نے جو گورنمنٹ کے پیسے واپس کرے ہیں وہ تقریباً 1 ملین یورو کرنے ہیں۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے صوبہ امبریا۔ اس کے جو ہے افراد کی پرسنٹیج جو رہی ہے جن نے چیزیں ڈکلیئر ٹھیک نہیں کی، ان ریگولر جن کی چیزیں نہیں تھیں، ان کی تعداد تھی تقریباً 86.56%۔ اس صوبہ میں 924 افراد کے خلاف جو کیس ہوا FIR درج ہوئی ہیں، جو مثلا گورنمنٹ نے کی ہیں، انہوں نے تقریباً 8 ملین یورو کے قریب رقم واپس کرنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وینیتو۔ وینیتو جو ہے اس کی تعداد جو پرسنٹیج رہی ہے وہ 86% رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو افراد آتے ہیں جن کے خلاف کیس ہوا ہے وہ تقریباً 1800 افراد ہیں۔ تو انہوں نے جو واپس کرنا گورنمنٹ کا پیسہ وہ 13.5 ملین یورو واپس کرنے ہیں۔ جو وینس آتا ہے وہ وینیتو صوبے میں آتا ہے۔ اس ویڈیو کے حصے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس صوبے میں کتنے مثلا انہوں نے کتنے کنٹرول کیے ہیں، اور اس میں سے کتنے جو ہیں مثلا افراد نکلے ہیں جو 2 نمبر تھے، جن کی چیزیں ڈکلیئر ٹھیک نہیں تھی، جو ریگولاری تھی۔ تو اس میں سے جو بروسو ہے صوبہ، اس میں سے انہوں نے جو کنٹرول کیے ہیں گواردی فنانسا نے، وہ 1265 کنٹرول کیے ہیں، اور 1265 میں سے 921 جو ہے مثلاً ان کی چیزیں افراد کی ڈکلیئر ٹھیک نہیں تھی۔ یہ پرسنٹیج آپ دیکھیں کہ مثلا بہت زیادہ ہے نا۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے صوبہ لیکاتا۔ اس میں 551 جو ہے افراد کو انہوں نے مثلا کنٹرول کیا، اور اس میں سے 408 افراد کی چیزیں ڈکلیئر ٹھیک نہیں تھیں۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے کلابریا۔ کلابریا میں انہوں نے جو کنٹرول کیے ہیں وہ 4222 کنٹرول کیے ہیں، اور 3911 جو ہے ان کو ریگولر چیزیں نہیں ملی نا ان افراد کی۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے ملی کلابریا بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کمپانیا۔ کمپانیا میں انہوں نے جو کنٹرول کیے ہیں وہ 8812 کنٹرول کیے ہیں، اور اس میں سے جو ریگولر مثلا نہیں جو فیملیز یا بندے جو
تھے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا یہ جو بونس ہے ریڈیٹو دی چیتانانسا 8,812 افراد میں سے ان کو جو ہے جن لوگوں نے ڈکلیئر ٹھیک نہیں کی تھی انہوں کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہے، تقریباً 7,499 جو افراد پر مشتمل ہے جنہوں نے غلط ڈکلیئر کی تھی۔ عملیہ رومانیہ میں انہوں نے تقریباً 1600 افراد کو کنٹرول کیا اور تقریباً 1250 افراد جو ہے ان کی چیزیں ٹھیک نہیں تھی، ریگولر نہیں تھیں۔ تو فیرولی وی پنتو جی جو ہے صوبہ، اس میں انہوں نے جو کنٹرول کیے ہیں وہ 598 کنٹرول کیے ہیں اور ان 598 میں سے 462 مثلا ریگولر نہیں تھے۔ تو اس کے بعد لاسیو میں انہوں نے 4,912 کنٹرول کیے ہیں اور ان میں سے جو ان کو ریگولر نہیں بندے ملے وہ ان کی تعداد ہے 4,029 افراد ہیں یہ۔ اس کے بعد لگوریا آ جاتا ہے۔ لگوریا صوبے میں انہوں نے 1,384 افراد کا کنٹرول کیا ہے اور ان میں سے 1,384 میں سے 1,251 افراد ہیں ان کے مثلا چیزیں ریگولر نہیں تھیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لومباردیا۔ لومباردیا میں انہوں نے جو کنٹرول کیے ہیں وہ 4,173 کنٹرول کیے ہیں اور مثلا جن لوگوں کی ان کو چیزیں ریگولر نہیں ملی ان کی تعداد ہے 3,546۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے مارکے صوبے میں انہوں نے 1200 کنٹرول کیے ہیں اور 1200 میں سے 1,095 جو ہے مثلا ریگولر بندے نہیں، ان کو ان کی چیزیں ٹھیک نہیں ملی نا۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے مولیس سے صوبہ، اس میں سے صوبے میں سے 780 افراد کو انہوں نے کنٹرول کیا اور ان 780 میں سے 569 جو ہے ان کی چیزیں افراد کی ڈکلیئر ٹھیک نہیں تھیں، نہیں ملی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پیومنتے والے دا اوستا۔ اس صوبے میں انہوں نے جو ہے 4,782 افراد کو جو ہے کنٹرول کیا ہے، ان میں سے 4,287 افراد جو ہے ان کی چیزیں ڈکلیئر ٹھیک نہیں نکلی۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے صوبہ پولیا میں انہوں نے 5,112 افراد کو کنٹرول کیا ہے، اس میں سے 4,339 افراد کی چیزیں ڈکلیئر ٹھیک نہیں تھیں۔ تو اس کے بعد آ جائے صوبہ سردینیا کے انہوں نے جو سردینیا میں کنٹرول کیے ہیں وہ 1749 کنٹرول کیے ہیں۔ 1749 میں سے 1,334 جو ہے مثلا بندوں کی چیزیں ریگولر نہیں تھیں۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے سچیلیا کے جو ہے انہوں نے جو سسلی میں کنٹرول کیا وہ 7,952 افراد کو کنٹرول کیا ہے اور اس میں سے 6,604 افراد ریگولر ان کے مطابق چیزیں ان کی کاغذات ٹھیک نہیں تھے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے تسکانہ میں انہوں نے تقریباً 1,700 افراد کو کنٹرول کیا ہے، 1,692 افراد کو۔ تو اس میں سے جو ہے 1,280 افراد جو ہیں ان کی چیزیں مثلا ٹھیک نہیں نکلی ہیں، ریگولر نہیں تھیں۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے ترنتینو آلتو دیجے۔ اس صوبے میں سے انہوں نے 400 افراد کو کنٹرول کیا اور 221 افراد کی جو ہے چیزیں ریگولر نہیں تھیں۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں امبریا میں سے 930 کنٹرول انہوں نے کیے ہیں، 930 میں سے 805 ریگولر افراد نہیں ان کو ملے نا۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے وینیتو۔ تو وینیتو میں انہوں نے جو کنٹرول کیے ہیں وہ 2,138 افراد کو کنٹرول کیا ہے۔ تو ان میں سے جو ہے جن کی چیزیں ٹھیک نہیں تھیں ان کی تعداد ہے جو ریگولر نہیں تھیں 1,848 افراد یہ تھے جن کی چیزیں مثلا ٹھیک نہیں تھیں۔ تو جو انہوں نے جو فیملیز کو جو تقریباً
یہ دیتے رہے ہیں۔ ایک جو انہوں نے رقم کا میڈیم لگایا وہ 1100 کچھ یورو دیتے رہے ہیں، 1138 میں یورو دیتے رہے ماہانہ۔ تو یہ بہت بڑی، جو فیملی بے روزگار تھی ان کے لیے بہت بڑی سہولت تھی۔ اور جو مثلاً غیر شادی شدہ تھے، جو جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان افراد کو تقریباً یہ 500 کچھ یورو دیتے رہے ہیں، 550 یورو، 500 میں 538 یورو ان کو بھی دیتے رہے نا مانا۔ تو یہ ان کے لیے بھی بہت بڑی سہولت تھی۔ لیکن ہمارے جو ٹوٹل ہمارے بندے، ہم اٹلی میں رہتے ہیں نا، تو اٹالین اور غیر امیگرینٹس سب نے مل کے اس سہولت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اپنی ضروریات کو سامنے رکھ کے کچھ چیزیں غلط جو ہے ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اگر آپ گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح کا فراڈ کریں نا، یا اس طرح کی کوئی چیز کریں گے، تو وہ آپ سے یہ پیسے ٹرپل نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ وہ مثلاً انٹرسٹ بھی لگائیں گے، اور جس طرح بھی ہو سکا آپ جہاں پر بھی جا کے کام کریں گے یا کوئی چیز خریدیں گے یا کوئی بھی اور کوئی ایسا، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ کور کر لیتے ہیں، بندے سے چھوڑتے نہیں ہیں۔ خاص کر کے جو گورنمنٹ کی یہ چیز ہوتی ہے نا، کوزہ ہوتا ہے جو آپ گورنمنٹ کے ساتھ 420 کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے ڈاکومنٹ کو بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ آپ کے اگر آپ کے پاس اٹالین نیشنلٹی ہے، اس سے بھی آپ کو مسئلہ بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے رینیو نہ ہو، وہ کہیں کہ یہ پیسے پہلے پے کریں پھر آئیں، ٹھیک ہے۔ کچھ میں نے کافی لوگوں کی سٹوری سنی ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے جنہوں نے گاڑی کو مثلا بولو پہ روڈ ٹیکس نہیں پے کیا یا اور کوئی جرمانے نہیں دیے، تو انہوں نے پاسپورٹ روک لیا ہے، ٹھیک ہے، یا نیشنلٹی اپلائی کیا، پاسپورٹ روک لیا ہے، یا پاسپورٹ 10 سال کے بعد ختم ہوا ہے اور انہوں نے رینیو نہیں کر کے دیا۔ انہوں نے کہا پہلے یہ ہمارے پیسے دیں پھر ہم آپ کو، ان کے پاسپورٹ پر بھی اسٹیمپ لگا دیتے ہیں یا آئی ڈی کارڈ پر بھی کہ آپ اٹلی سے باہر بھی نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے مثلاً آپ کو چاہیے کہ آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہاں جو ہے اپنے جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھیں، اور کوشش کریں کہ آپ کوئی غلط چیز نہ کریں، مثلا جس کا آپ کو بعد میں جرمانہ ہو، یا گورنمنٹ کے ریکارڈ میں آپ کا جو ہے مثلا ریکارڈ خراب ہو۔ تو اچھا دوستو، اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے، یہ لمبی تو بہت ہو گئی ہے کیونکہ اس میں کافی جو ہے تفصیل تھی، ٹھیک ہے، تو میں نے کوشش کی کہ آپ سے بیان کر سکوں یہ ٹوٹل تفصیل۔ تو جس کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کر دیں، اس کو دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کے لیے ایسے معلوماتی ویڈیوز بناتا رہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ یہ جو میں نے رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ اٹالین میڈیا اور اٹالین مثلا نیوز پیپرز میں نے پڑھ کے نا، تو مثلا آپ کو جو ہے اطلاع دی ہے کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چل جائے، وہ آئندہ سے ایسا کام نہ کریں، اور جنہوں نے کیا ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کے ساتھ قسطیں کریں، جو بھی اس چیز کا حل نکالیں، وکیل کریں، جو بھی کریں، اس مثلا چیز کا آپ حل کر کے اس کو مثلا کلیئر کریں، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اچھا دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔